بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقہ۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 168 ہے اور باب و فضل صدقہ کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ہر تسبیح میں صدقہ ہے اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ یہ کلو تکبیرتن صدقتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کل تکبیرتن صدقتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کلو تکبیرتن صدقتن پڑھیں گے تو یہ الگ جملہ ہوگا اور کل تکبیرتن پڑھیں گے تو یہ پہلے جملے پر عطف ہوگا، یعنی بکل تسبیحتن وکل تکبیرتن، اور صدقہ یہ اسی انا کا اسم ہو جائے گا۔ جیسے صدقہ پہلے منصوب ہے، یہ صدقہ بھی منصوب ہوگا۔ باقی جو آگے کلمات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دونوں احتمال ہوگا۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحمید صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، یا أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، اور ہر بھلائی کا حکم یہ صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور منکر سے منع کرنا، روکنا یہ صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً، اور ہر ایک تم میں سے کسی کے جمع کرنے میں صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ فیکون لہ فیہا اجر، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے اور اس کے لیے اس میں اجر ہوگا؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر، بھلا بتاؤ، حضور نے ارشاد فرمایا ارأیتم، بھلا بتاؤ، اگر وہ خواہش حرام جگہ میں پوری کرتا کیا اس پر اس میں وبال ہوتا، گناہ ہوتا؟ تو ظاہر بات ہے جواب کیا ہوا کہ ہاں گناہ ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح سے جب اس نے خواہش حلال جگہ میں پوری کی، اپنی شہوت حلال جگہ میں پوری کی تو اس کے لیے اس میں اجر ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بندہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کا ہر عمل یہ عبادت ہوگا اور ہر عمل اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، جس طرح صدقہ اور خیرات کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ آخر میں تو یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، وہ بھی اگر شریعت کے مطابق کرتا ہے، جائز طریقے پر کرتا ہے تو اس میں بھی صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا اچھا صدقہ ہے دودھ دینے والی اونٹنی عطیے میں دینا۔ لقحہ کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کو، اور یہ منحتن کا معنی ہوتا عطیہ، صدقہ۔
منحا پہلے مختلف طریقے پر ہوا کرتا تھا۔ منحا کی ایک صورت تو یہ ہوئی کہ آدمی کسی کو ہمیشہ کے لیے دودھ دینے والی اونٹنی دے دے، یہ بھی ایک عطیہ ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا، اونٹنی دودھ دینے لگی تو وہ اونٹنی کسی غریب اور محتاج کو دے دیا کہ اسے اپنے پاس رکھو، چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور دودھ دیتی ہے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، جب دودھ دینا بند کر دے گی تو اسے واپس کر دینا۔ یہ بھی ایک منحا کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں جو خالص دودھ دینے والی ہے، عمدہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے، تو وہ جس طرح سے بھی ہو، بہرحال یہ بہتر عطیہ ہے، بہتر صدقہ ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے الصفی، تو لقحہ کا معنی آپ نے سن لیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی، اور منحا کا معنی بھی سمجھ لیا عطیہ، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو یا بعد میں واپس کرنے کی بات کہی گئی ہو۔ اور الصفی کا معنی ہوتا ہے خالص یا زیادہ دودھ دینے والی، تو یہاں مراد اللقحۃ الصفیوں سے بہتر زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ تو نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ، کتنا اچھا صدقہ ہے زیادہ بہتر دودھ دینے والی اونٹنی کا عطیہ۔ والشاۃ الصفی منحۃ، اور کتنا اچھا صدقہ ہے زیادہ بہتر دودھ دینے والی بکری کا عطیہ۔ تغدو بإناء وتروح بآخر، جو صبح ایک برتن بھر دے اور شام کو ایک برتن بھر دے، یعنی صبح بھی تم ایک برتن بھر کر کے لے جاؤ اور شام کو ایک برتن بھر کر کے لے جاؤ، جو اہل خانہ کے لیے کفایت کرتا ہے، تو اس طرح کا صدقہ بلا شبہ بہت اچھا صدقہ ہے کہ ایک بار دے دیا اور آدمی کئی مہینے اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، کہ بہت اچھا صدقہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت لہ صدقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کاشت کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ یا چوپایا کھا لیتا ہے، مگر یہ کہ اس انسان کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی ان کا کھا لینا یہ اس کے حق میں صدقہ ہے، یعنی اسے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ بندہ اپنا کام کر رہا ہے، کسی کو دے نہیں رہا ہے، لیکن کوئی خود سے اس میں سے کھا لے رہا ہے، پرندے کھا لے رہے ہیں، چوپائے کھا لے رہے ہیں، تو بظاہر اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے حق میں مفید ہے، اس لیے کہ اسے ان سب کے کھا لینے کی وجہ سے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت لمسلم عن جابر، اور مسلم کی روایت میں حضرت جابر سے منقول ہے وما سرق منہ لہ صدقۃ، اور اس میں سے جو چرا لیا گیا وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے، یعنی اس کے لیے اس میں بھی صدقے کا اجر و ثواب ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لامرأۃ مومسۃ مرت بکلب علی رأس رکی یلحث کاد یقتلہ العطش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش ہو گئی۔ مومسہ کہتے ہیں زانیہ کو، تو بدکار عورت کی بخشش ہو گئی، اسے بخش دیا گیا، جو کنویں کے منڈیر پر کتے کے پاس سے گزری،
کہ اس عورت کا گزر ہوا ایک کتے کے پاس سے جو کتا کنویں کی منڈیر پر تھا۔ رکی کا معنی ہوتا ہے کنواں، راز کہتے ہیں اس کے سر کو منڈیر پر۔ یلحسو وہ زبان باہر نکال رہا تھا، یعنی پیاس کی شدت سے زبان باہر نکال رہا تھا۔ قادا یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالے، یعنی وہ پیاس کے سبب مرنے کے قریب تھا۔ فنزعت خفہا، تو اس بدکار عورت نے اپنا خف نکالا۔ فاوثقتہ بخمارہا، اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھا۔ فنزعت لہ من الماء، اور کتے کے لیے کنویں سے پانی کھینچا، باہر نکالا۔ فغفر لہا بذالک، تو اس عمل کی وجہ سے اس بدکار عورت کو بخش دیا گیا، اسے معاف کر دیا گیا۔ قیل انا لنا فی البہائم اجرا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے چوپایوں کے سلسلے میں یا چوپایوں کے بارے میں اچھا عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ہے۔ قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر والے میں اجر و ثواب ہے، یعنی ہر تر جگر والے کو آرام پہنچایا، فائدہ پہنچایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اسے اذیت سے بچایا، تو ان سب میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عمر وابی ہریرہ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرات فی ہرۃ امسکتها حتی ماتت من الجوع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون کو اس بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا جسے اس خاتون نے روک لیا تھا، باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کے سبب مر گئی۔ فلم تکن تطعمها ولا ترسلها، تو اس خاتون نے بلی کو کھانا نہیں کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یعنی وہ خاتون نہ اسے کھانا کھلا رہی تھی اور نہ اسے چھوڑ رہی تھی کہ وہ آزاد ہو کر کے جائے اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے اور پیٹ بھر لے، تو اس طرح سے بھوک سے مر گئی۔ تو اس بلی کے مرنے کے سبب سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں اور اس سے پہلی والی حدیث کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح سے جانور کے بارے میں اچھا عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے برا عمل کرنے سے عذاب بھی ملتا ہے۔ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا، برا سلوک کریں گے تو یہ عذاب کا باعث ہوگا۔ جس طرح سے اس نے کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، اور اس نے بلی کے ساتھ برا سلوک کیا، اسے بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اسے عذاب دیا گیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا گزر راستے پر پڑے ہوئے درخت کی شاخ کے پاس سے ہوا۔ فقال لأنحین ھذا عن طریق المسلمین، تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمانوں کے راستے سے اس شاخ کو ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا۔ لا یؤذیہم، کہ یہ شاخ انہیں اذیت نہ دے، انہیں تکلیف نہ دے۔ فأدخل الجنت، تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا، اس لیے کہ درخت گرا ہوا تھا اور اس کی شاخ ایسے پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میں نے ایک مرد کو جنت میں الٹتے پلٹتے دیکھا، چلتے پھرتے آرام کرتے دیکھا، ایک درخت کی وجہ سے جسے اس نے راستے کے اوپر سے کاٹ دیا تھا، جو درخت لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو اس نے ہٹا دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں الٹتے پلٹتے تفریح کرتے دیکھا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی برزہ قال، اور ابو برزہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع بہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعہ میں نفع اٹھاؤں۔ قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اسے دور کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور بہت نفع بخش عمل ہے۔ وسنذکر حدیث عدی بن حاتم اتقوا النار فی باب علامات النبوہ انشاء اللہ تعالی، اور ہم عنقریب عدی بن حاتم کی حدیث اتقوا النار کو باب علامات النبوہ میں ذکر کریں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی۔ الفصل الثانی عن عبداللہ ابن سلام قال، حضرت عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ جئت، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے، فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، فلما تبینت وجہہ، تو جب میں نے حضور کے رخ زیبا کی زیارت کی، میں نے حضور کا چہرہ غور سے دیکھا، عرفت ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ فکانا اول ما قال، تو پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور قرابتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی، اسے ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام پھیلانا یہ بہت اہم ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے در آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھلاؤ، یعنی محتاجوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور قرابتوں کو جوڑو، اور رات کے وقت نماز پڑھو۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، قرابتوں کو جوڑنا یہ حقوق العباد سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص حق ہے نماز پڑھنا، اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
بعد میں ذکر فرمایا اور جو حقوق العباد ہیں انہیں پہلے ذکر کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کو حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ نقص رہ جائے گا، کچھ کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہوتی ہے، جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ یعنی صدقہ کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور بری موت کو صدقہ دفع کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے دوچار نہیں ہوتا ہے، موت اسے آتی ہے تو اچھی موت آتی ہے، اس وقت وہ کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے اور اسے اچھی موت آتی ہے، بری موت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ وَإِنَّا مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اور یقیناً نیک کاموں سے تمہارا اپنے بھائی سے کشادہ روئی سے ملنا بھی ہے، یعنی اپنے بھائی سے تم مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی نیک کام سے ہے۔ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فی اناء عقیقہ، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی اڈیلنا بھی ہے، یعنی تم کنویں سے پانی نکال چکے ہو، تمہارا بھائی وہاں موجود ہے، تم وہ پانی اپنے بھائی کے برتن میں اڈیل دو اور خود دوبارہ پانی بھر لو، تو اس میں بھی صدقہ ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور تمہارا بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقۃ، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ، اور تمہارا مرد کی رہنمائی کرنا بے نشان زمین میں تمہارے لیے صدقہ ہے، ان سب میں تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ ارض ضلال سے مراد وہ زمین ہے جس میں راستے کی علامتیں نہ ہوں، جس کے باعث آدمی بھٹک جائے اور اپنی منزل کا راستہ نہ پہچان سکے۔ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّضِيَ الْبَصَرِ لَكَ صدقہ، اور تمہارا کم دکھائی دینے والے یا آنکھوں سے معذور شخص کی مدد کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صدقہ، اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا
اور ہڈی کو ہٹا دینا، دور کر دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس عمل میں بھی تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی اڈیل دینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن سعد بن عبادہ قال، اور حضرت سعد ابن عبادہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ان اما سعد ماتت فای صدقۃ افضل، اے اللہ کے رسول سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، حضور نے ارشاد فرمایا پانی۔ فحفر بیرا، تو انہوں نے حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک کنواں کھودا، وقال، اور فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانے والا دنیا سے چلا جائے تو جو اس کے پسماندگان ہیں وہ ایصال ثواب کریں تو یہ جائز ہے، درست ہے، اس کا اجر و ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز خرچ کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ وہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کی آج کی طرح فراوانی نہیں تھی، اس لیے پانی کا انتظام کرنا یہ افضل قرار دیا گیا، اسی لیے انہوں نے کنواں کھدوا دیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے پانی مل سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس لیے کہ کنواں کھدوا دیا، دور سے بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، یا کچھ بھی نہ کہتے جب بھی کافی تھا، لیکن انہوں نے زبان سے کہا بھی اور حاضی سے اشارہ بھی کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ قریب میں ہو، سامنے ہو اور زبان سے آدمی کہے، یہ سب بہتر ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ آج جو اہل سنت والجماعت فاتحہ دلاتے ہیں، کھانا اور پینے کا سامان رکھا ہوتا ہے اور اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو یا مخصوصین کو پہنچاتے ہیں، بلا شبہ یہ جائز ہے، اور یہ حدیث پاک اس عمل کے لیے دلیل ہے، سند ہے۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرن کساہ اللہ من خضر الجنہ، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو برہنہ ہونے کی حالت میں کپڑا پہنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے سبز لباس سے پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو بھوکے ہونے کی صورت میں کھانا کھلا دیا، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى زَمَيْنٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو سیراب کر دیا پیاس کے وقت، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اسے خالص عمدہ مہر بند شراب سے سیراب فرمائے گا۔ رحیق کا مطلب ہوتا ہے خالص عمدہ شراب جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور مختوم کا مطلب ہوتا ہے مہر بند، یعنی جو دوسروں کی پہنچ سے دور ہو، دوسرے اسے استعمال نہ کر سکتے ہوں۔ یا مختوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پر مہر لگائی گئی ہو تو مٹی کے ذریعہ نہیں بلکہ مشک کے ذریعہ۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وعن فاطمہ بنت قیس قالت، اور فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ثم تلا، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ آخر تک یہ آپ پڑھ جائیں۔ تو اس میں دیکھیے اصل نیکی جو قرار دیا ایمان کے بعد وہ اس بات کو کہ آدمی اپنا مال خرچ کرے، قرابت داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، مانگنے والوں کو دے، گردن آزاد کرانے میں خرچ کرے، تو اسے بہتر نیکی قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی مال اللہ نے دیا ہے تو اسے ان نیک راہوں میں، نیک کاموں میں خرچ کریں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی، اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن بحیثۃ عن ابیہا قالت، اور بحیثہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، قالت قال یا رسول اللہ، بحیثہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ما الشیء الذی لا یحل منعہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے روکنا حلال نہیں ہے، جس سے منع کرنا حلال نہیں ہے؟ قال الماء، حضور نے ارشاد فرمایا پانی۔ قال یا نبی اللہ، ما الشیء الذی لا یحل منعہ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کون سی چیز ہے جس سے روکنا، جس سے منع کرنا حلال نہیں ہے؟ پانی کے بعد، یعنی پانی اگر بندے کو سخت ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بندے کا کام چل سکتا ہے، اور کوئی کسی نے مانگ لیا تو ضروری ہے یہ پانی اسے دے دے۔ ہاں خود ہی ضرورت ہے فوراً ہی یا کچھ دیر بعد، یا یہ معلوم ہے اس راستے میں پانی ملنے والا نہیں ہے، اگر میں نے اسے دے دیا تو میں خود پیاسا مر جاؤں گا، تو اس صورت میں دینا ضروری نہیں ہوگا، وہ منع کر سکتا ہے۔ دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی چیز ہے جس سے منع کرنا حلال نہیں ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، الملح، نمک، یعنی نمک بھی کوئی مانگے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ قال یا نبی اللہ، ما الشیء الذی لا یحل منعہ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جس سے منع کرنا حلال نہیں ہے؟ قال ان تفعل الخیر خیر لک، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا بھلائی کرنا تمہارے لیے بھلا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی ایک ایک چیز پوچھ کر کے کیا کرو گے تم، جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے، جو بھی نیک کام کرو گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا ارضا میتۃ فلہ فیہا اجر وما اکلت العافیۃ منہ فہو لہ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی جس زمین پر پیداوار نہیں ہو رہی تھی، جو زمین بیکار پڑی تھی، کسی نے محنت کی اور اسے کاشت کے قابل بنایا، اسے زندہ کیا، فلہ فیہا اجر، تو اس شخص کے لیے اس زمین میں اجر و ثواب ہے۔ وما اکلت العافیۃ منہ فہو لہ صدقہ، اور اس میں سے جو وارد ہونے والوں نے کھا لیا وہ اس کے حق میں صدقہ ہے، یعنی پرندوں نے اس میں سے کھا لیا، درندوں نے کھا لیا، چرندوں نے چر لیا، یا کسی نے بھی اس میں سے توڑ لیا، نقصان پہنچا دیا اسے، تو ان سب میں اس کھیت کے مالک کے لیے یا اس باغ کے مالک کے لیے جس نے اسے لگایا ہے، جس نے کاشت کی ہے، اس کے لیے صدقہ ہے، صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ تو جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا تو اس کے لیے اس زمین میں اجر ہے، اور جو عافیہ نے کھا لیا، یعنی آنے والے جو رزق کی تلاش میں آتے ہیں، جو وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے اس کھیت سے کھا لیا، تو یہ ان کا کھا لینا اس شخص کے حق میں صدقہ ہے، یعنی صدقے کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن البراء قال، اور حضرت براء سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من منحا منحة لبن او ورق او ہدا زقاقا
کان لہ مثل عتق رقبۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دودھ کا عطیہ کیا یا چاندی کا یا کسی کوچے کی رہنمائی کر دی تو اس کے لیے یہ عطیہ کرنا، یہ صدقہ کرنا ایک گردن آزاد کرنے کے مثل ہوگا۔ یعنی جس طرح سے کوئی بندہ کسی غلام کو آزاد کرے، کوئی گردن آزاد کرے تو یہ آزاد کرنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح سے جو شخص دودھ عطا کرتا ہے یا کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی طرح سے، گردن آزاد کرنے کی طرح سے اجر و ثواب ہوگا، اسے اس کا ثواب یعنی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔